قرآن مجید کے اندر صاف فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگو، یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آزمائش کی کیٹیگری کو بیان کر دیا، کس طرح ہم اپنے بندے کو آزمائش میں مبتلا کریں گے، کس طرح ہم اپنے بندے کو امتحان میں مبتلا کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ ہم اپنے بندوں کو اس کے دل میں دشمن کا خوف ڈال کے ہم اس کو آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ خوف کا ماحول ہے، پورے ہندوستان میں خوف کا ماحول، پوری دنیا میں خوف کا ماحول ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ ہم تمہارے دل میں دشمن کا خوف ڈال کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آج ہمارے دل میں دشمن کا خوف ہے، آج ہمارے دل میں دشمن کا خوف ہے، کیونکہ ایک مسلمان جب تنہا نکلتا ہے، جب تنہا سفر کرتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں راستے میں مارا نہ جاؤں، کیونکہ ملک کا حال ایسا ہو چکا ہے، ہندوستان کی حالت ایسا ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان کرتے پجامے اور ٹوپی میں نکل نہیں سکتا۔ وہ کسی ٹرین میں ٹریول کر رہا ہے تو بہت افسوس کی بات ہے، اس کو بہت ڈر ہوتا ہے، جان کی ڈر ہوتا ہے، مال کی ڈر ہوتا ہے، عزت و آبرو کی ڈر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ ہم تمہارے دل میں دشمن کا خوف ڈال کر ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ اگر ہمیں پھر سے حکومت چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے ہم سربلند ہو جائے، ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں پھر سے واپس مل جائے، تو لوگوں غور کرنا، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی علاج بتلا دیا۔ قرآن مجید کو اٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے مسلمانوں، اے میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس پالو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم عروج پر پہنچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں پریشان حال نہ رہو، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کیا یہ شرط رکھی ہے؟ اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے کہ اے میرے بندو، اس دنیا کی حکومت ہم تم کو دیں گے، ہم تم کو بادشاہ بنائیں گے، ہم تم کو حاکم بنائیں گے، ہم تم کو اعلیٰ مقام عطا کریں گے، ہم تم کو بڑے سے بڑے عہدے پر فائز کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک شرط رکھی ہے، اس شرط کو اگر ہم پورا کر لیں تو یقیناً اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے وہ سچ ہو کر رہے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا شرط رکھا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، کہ تم مومن ہو جاؤ۔ اگر تم مومن رہو گے تو عزت ملے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تمہارے اوپر جو مصیبت آئے گی، جو پریشانی آئے گی، وہ تم سے دور ہو جائے گی۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہے میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، کیا ہمارے پاس ایمان ہے؟ کیونکہ ہم پر بہت ساری مصیبتیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، کیا ہمارے پاس ایمان ہے؟ کیونکہ ہم پر بہت ساری مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے زندگی میں بہت ساری مصیبتیں، بہت سارے اسٹرگل آ رہے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیت جھوٹی ہے؟ نہیں میرے بھائیو، سچ بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ آج مسلمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ معاشرے کا نظام کو دیکھو، سوسائٹی کی جیسا لو، کہاں شریعت کی بات ہوتی ہے، کہاں دین کی بات سنی جاتی ہے، کہاں قرآن و حدیث پر عمل ہوتا ہے۔ مدرسے میں تعلیم یافتہ ہو، ایک مدرسہ اور دوسرے مدرسے کے خلاف نظر آتا ہے۔ آج مسلمانوں میں اتحاد نہ رہا، آج مسلمانوں میں یونٹی نہ رہی۔ مدرسے میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ اخوات کی تعلیم ہوتی ہے، بھائی چارگی کی درس ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں آج ہم نے ایک دوسرے سے بغاوت کرنا شروع کر دیا، آج ہم نے ایک دوسرے سے عداوتیں کرنی شروع کر دی۔
اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگو غور کرو، اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے مسلمانوں، اے میرے بندو، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور وہ رسی کون سی ہے؟ تمام کے تمام مسلمان مل کر اگر ایک ہی جگہ اتحاد ہو جائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، تو اللہ کی قسم یہ امت ذلیل نہ ہوگی، یہ امت پریشان حال نہ ہوگی۔ وہ رسی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میری کتاب کو، اللہ کی نبی کی سنت کو تم مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وفات کا وقت جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اپنی امت کے لیے کہ اے لوگو، جب تم میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے، جب تم میں فساد اور فتنے پیدا ہو جائے، تو تم میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کر لیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ اے لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور لوگوں غور کرنا، جب کسی کے باپ کے انتقال ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اپنے بچے کے لیے پراپرٹی چھوڑ کر جاتے، اپنے بچوں کے لیے مال و دولت چھوڑ کر جاتے۔ اے قربان جاؤ اس نبی پر جنہوں نے اپنے امت کے لیے اتنی اچھی چیز چھوڑ کر گئی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امت کے لوگوں، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا چھوڑ کر گئے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دو چیزیں قرآن ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ میری سنت ہے۔ یعنی جب ہم لوگ قرآن کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے، سنتوں کو اپناتے رہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے پر پریشانی نہ آئے گی، ہمارے پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ لیکن میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان پیدا کریں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھر سے زندہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمان دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، اس چیز کو اختیار کرے اور اسلام کے اندر پوری کی پوری داخل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو تم نماز بھی پڑھتے رہو، تم چغلخانیاں بھی کرتے رہو، تم نماز بھی پڑھتے رہو اور حرام کام میں تم مبتلا رہو۔ نہیں ایسا مت کرو۔ اگر تم کو داخل ہونا ہے، اگر تمہیں مسلمان بننا ہے، تو تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور اپنے آپ میں ایمان کو پیدا کرو، اپنے آپ میں ایمان اور غیرت کو پیدا کرو، کیونکہ جس امت میں جس آدمی جس شخص سے غیرت ہٹ جاتی ہے، غیرت نکل جاتی ہے، پھر وہ انسان کسی کے باپ کے نہیں سنتا ہے۔ اللہ کی قسم آج یہ جو حالت دیکھ رہے ہیں، یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، آج اتنی ساری کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے اندر غیرت نہیں ہے اور تکبر بھر بھر کے بھری ہوئی ہے ہمارے اندر۔ اگر غیرت ہوتی تو ہم اپنے ماں اور بہنوں کو اس طرح سڑکوں پر نہیں چھوڑتے، اس طرح دکانوں پر نہیں چھوڑتے، اس طرح ہم شاپنگ کرنے کے لیے ان کو آزاد نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، آج مسلمان کے دل سے غیرت نکل چکی ہے، آج بے غیرت ہو چکے ہیں۔ وہ جو غیور لوگ ہوا کرتے تھے اصحاب کرام کے زمانے میں، آج وہ لوگ نہ رہے، آج ہمارے اندر غیرت نہیں۔ اللہ کی قسم اپنے اندر غیرت کو پیدا کر لیجئے، اپنے اندر ایمان کو پیدا کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے اس چیز کی طرف ہم لوٹیں، قرآن و سنت سے ہم اپنے رشتے کو مضبوط بنائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکے گی اگر ہم حق پر رہیں گے، قرآن و سنت کو اپنا کر رہیں گے، اللہ سے رشتہ کو مضبوط کر کے رکھیں گے اور نبی کی سنتوں کو اگر اپنا کر رکھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیو، وقت بہت ہو چکا ہے، آخر میں یہی کہتا ہوں
کہ آپ اس طرح کرسیوں کو خالی نہ چھوڑیں، بلکہ جو وقت و اوقات آپ دکانوں پر بیٹھ کر برباد کر رہے ہیں، آپ یہاں آ کر بیٹھے، نیکیاں ملے گی، اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو پھر سے عزت والی زندگی عطا کر۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ رب العالمین، آج ہمارے اندر سے غیرت مر چکی ہے،